اپنی kitapdost.com کی دوسری ویڈیو کے ساتھ شہزاد بشیر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس بار جو دوسری ویڈیو ہے اس میں ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ تحریر آپ نے پوسٹ کیسے کرنی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں جو پہلی ویڈیو تھی اس سیریز کی، اس میں نے بتایا تھا کہ kitapdost.com کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس میں آپ لوگ اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر ضروری معلومات جو ایک یوزر کو سمجھنا ضروری ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو اس بار جو دوسری یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم تحریر پوسٹ کرنے کا طریقہ ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہیں جلدی سے، تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں۔ اچھا، اس میں جب آپ اس کو کلک کریں گے، اپنی تحریر پوسٹ کیجیے کا یہ لنک ہے، آپ اس کو کلک کریں گے تو اس پیج پر آ جائیں گے جو ابھی اس وقت یہاں پہ یہ کھلا ہوا ہے۔ اس میں kitapdost.com کے لیے لکھیے اور اس میں آپ نے یہ پورا پڑھنا ہے۔ صرف یہ کوئی 1 منٹ لگے گا، آپ نے پوری اس کی سیکشن یہاں سے پڑھنی ہے، اور یہ والا پورشن جو ہے نا یہ لازمی آپ نے پڑھنا، شرائط و ضوابط کا، کیونکہ دیکھیں اس پہ آپ کی صرف تحریر کا ہی نہیں بلکہ اس پہ آپ کے اکاؤنٹ کا بھی انحصار ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے اس پہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ بات دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ تحریر جو ہے وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ پہلے سے کہیں چھپی ہوئی بھی نہ ہو، وہ آپ کی اپنی ہو، جینین ہو، اور پہلے کہیں شائع نہ ہوئی کسی بھی کتاب، کسی ویب سائٹ میں، کسی سوشل میڈیا فورم پر، گروپ میں، کہیں پہ بھی، یا کسی رسالے میں، الیکٹرانک میڈیا میں، کہیں پہ بھی وہ تحریر شائع نہ ہوئی ہو، مطلب منفرد انداز کی تحریر ہو۔ اور اس میں دیکھیں پہلا یہی لکھا ہے کہ آپ کی تحریر منفرد ہونا لازمی شرط ہے، مصنف کی اپنی کاوش ہو۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کسی اور مصنف کی بھی اگر آپ اس کو جو ہے وہ شائع کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے وہ خود موجود نہیں ہے وہ شخص ہمارے ویب سائٹ کے اندر، تو وہ آپ کو نہیں کرنی ہے، آپ نے صرف اپنی ہی کرنی ہے، چاہے آپ نئے ہیں، چاہے آپ سینئر ہیں، یا چاہے بچے ہیں یا بڑے ہیں، آپ نے تحریر اپنی ہی اس ویب سائٹ میں تحریر اپنی ہی لکھنی ہے، کسی اور کی نہ ہو۔ تو یہ جیسے میں نے یہاں لکھا ہے کہ کسی اور کی نہ، اور یہ سب چیزیں یہاں پہ بہرحال مینشن ہم نے بار بار کی ہوئی ہیں، اور یہ بار بار مینشن اسی لیے کی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے لوگ جو ہے وہ پڑھتے نہیں، یا پھر ان کو یاد نہیں رہتا، یا وہ لکھنا بار بار نہیں چاہتے، ایک ہی تحریر لکھ کے 10 جگہ بھیج دینے والی عادت بھی ہوتی ہے، تو وہ ہماری اس ویب سائٹ میں کم از کم نہیں چلے گا۔ آپ کو تحریر جینین لکھنی ہوگی، منفرد لکھنی ہوگی، اور اس ویب سائٹ میں دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ مجھ سے ایک نے یوزر نے سوال بھی کیا تھا کہ فائدہ کیا ہے آپ کو kitapdost پہ لکھ کر ڈالنے کا یا پھر شائع کروانے کا، سوشل میڈیا فورم تو ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی معمولی سا فرق بتایا تھا فیس بک اور ہماری ویب سائٹ یا کسی بھی ویب سائٹ کے حوالے سے۔ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ تو آپ کی تحریر ایک وقت کے لیے ہی وہاں پر موجود رہتی ہے، یا پھر آپ اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہو، یا لوگوں کا ایکسیس اس پہ زیادہ ہو تو پھر الگ بات ہے، لیکن کہانیاں اور یہ جو مطلب پڑھنے والا مواد ہوتا ہے یہ زیادہ دیر اس پہ نہیں رکتا، وہ کیونکہ وہ تو ظاہر ایک فورم ہوتا ہے، اس کے اوپر لوگ اپنی تحریریں اپڈیٹ کرتے ہی رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسری، تیسری کے بعد تیسری، تو وہ آپ کی تحریر زیادہ عرصے وہاں نظر نہیں آئے گی لوگوں کو، اور وہ نیچے چلی جاتی ہے، اس پر آپ کو اسکرول کر کے اوپر لانا پڑتا ہے یا کمنٹ کر کے، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چلتا معاملہ۔ پھر اس کی دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ kitapdost ویب سائٹ کیونکہ ٹاپ رینک ویب سائٹ ہے، تو یہ اس پہ جو ہے وہ گوگل کے سرچ میں آتی ہے، اور اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں کہیں سے بھی اس ویب سائٹ کو کوئی جو بھی آپ کی تحریر ہے اگر اس کو سرچ کرنا چاہے گا تو وہ آسانی سے کر کے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، پھر آپ کا اس پہ ایک پورٹ فولیو بن جاتا ہے، تو آپ اس میں اپنی ساری تحریریں اس میں ڈالتے ہیں، اس پورٹ فولیو کے اندر آپ کی تمام تحریریں ہوتی ہیں، تو وہ آپ کے پاس اپنا ایک ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ 2-3 سال پرانی جو شروعات سے جو تحریریں تھیں وہ ابھی بھی ہمارے پاس پبلش ہوئی ہوئی ہیں۔ اچھا، مزید اب آپ نیچے آ جائیں تو یہاں سے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے، اور یہ سب سے زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ لکھا کیسے جائے، لکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے ہمارے قارئین کو اور رائٹرز کو بھی۔ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں سافٹ ویئر ہونا چاہیے جو اردو ٹائپ کر سکے، پھر اس کے بعد ایک آپ کے پاس تصویر پہلے سے موجود ہونی چاہیے، 700x300 اس کا سائز ہونا چاہیے۔ تصویر جو ہے وہ فیچرڈ امیج کے طور پہ اس میں آئے گی، جیسے ابھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ سلائڈر جو چل رہا ہے اس میں جو تصویر لگی ہوئی ہے 700x300 کی ہی تصویر ہے، لیکن یہ یہاں پہ تھمبنیل میں دکھائی جا رہی ہے،
اور اسی طرح سے پھر یہ آپ کی تحریر پر جو ہے وہ ڈسپلے ہوگی۔ تو جب آپ وہ یہ دونوں چیزیں کر لیں، تحریر آپ چاہیں تو اپنے پاس پہلے سے لکھ لیں، یونیکوڈ میں لکھ لیں اور یہاں پہ کاپی کر لیں، اور چاہے تو آپ یہاں پر لکھنا ہی یہیں سے شروع کر لیں، اسی سے شروع کر لیں، جیسے میں نے ایک لائن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ بہرحال اس کی یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تحریر جو بھی آپ یہاں لکھیں گے نا، اس کو فائنل آپ نے یہاں پر بٹن دبانے سے پہلے اس کو اچھی طرح چیک کر لینا، اس کو پروف ریڈ کر لیں، اس کو ایک بار اس کو سلیکٹ آل کر کے کاپی کر لیں، تاکہ اگر ریفریش کرنے کے بعد کوئی ایرر ہو تو پھر آپ کو دوبارہ نہ لکھنا پڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ ایک کر لیجیے گا۔ اور اب یہاں سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سمپل سی، اس میں کوئی سمجھنے والی ایسی بات نہیں ہے، یہاں آپ نے نام لکھنا ہے، یہاں ای میل آپ نے اپنا لکھنا ہے۔ یو آر ایل میں آپ کے پاس اگر اپنی کوئی ویب سائٹ ہے یا کوئی بلاگ ہے تو آپ اس کا یو آر ایل یا ویب ایڈریس جو ہوتا ہے، ویب سائٹ ایڈریس، وہ یہاں لکھیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں فیس بک کا یا کسی اور سوشل میڈیا کا اپنا پروفائل کا لنک دینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں دے دیں، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، یہ آپشنل ہے۔ نیچے ٹائٹل یہ لازمی ہے، اور میں نے ابھی بہت کچھ تحریریں میرے پاس آئی ہیں جس میں ٹائٹل ہی لکھا ہوا نہیں تھا، تحریر لکھی ہوئی ہے، ٹائٹل نہیں ہے، نہ اس کی کوئی کیٹیگری، جو ڈیفالٹ کیٹیگری ہے بس وہی آپ نے، مطلب اتنی پھرتی بھی نہ دکھائیں کہ ہمیں پریشانی ہو، ہم نے ایڈٹ کرنا ہے اس کو تو ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کیٹیگری میں اس کو ڈالیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ ٹائٹل لکھنا، جو بھی آپ کی عنوان، جو بھی آپ کی کہانی کا یا کتاب کا یا کالم تبصرہ، جو بھی آپ تحریر لکھ رہے ہو اس کا یہاں پہ عنوان لکھ لیں، اردو میں ہی آپ کو لکھنا ہے سب کچھ۔ پھر یہاں سے آپ اس کی ریلیونٹ، اس کی جو کیٹیگری ہے وہ سلیکٹ کر لیں، ادب اطفال سے شروع ہے، آپ اس پہ کیٹیگری دیکھ لیں آپ کی کس کیٹیگری میں آپ کی تحریر جائے گی یا جانی چاہیے۔ اور بھی ہیں اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، تو کوئی نہ کوئی آپ کو فٹ آ جائے گی۔ اور آپ اس میں کم سے کم جو ہے وہ ایک رکھ سکتے ہیں کیٹیگری، یا زیادہ سے زیادہ آپ اس میں 5 کیٹیگریز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، تو وہ ملٹی کیٹیگریز کا آپشن اس میں ہمارے پاس ہے۔ یہ ابھی آپ اگر ایک یہاں سے کہانیاں لے لیتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ جا کر اس میں سائنس فکشن لے لیتے ہیں، تو دیکھیں اب یہ پہلے ایک تھی اب 2 ہو گئی، تو اس طرح آپ میکسیمم آپ 5 لے سکتے ہیں۔ اس سے آپ زیادہ لیں گے اور بھریں گے تو ہمیں لگے گا غیر سنجیدگی سے آپ نے یہ کچھ، مطلب یہ کہ سنجیدہ نہیں ہے آپ، تو وہ تحریر آپ کی ہم ہٹا دیں گے یہاں سے، کیونکہ اتنا زیادہ کیٹیگریز میں کوئی ریلیونسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اب نیچے جب آپ آئیں گے تو آپ کو کچھ اس کنڈیشن میں یہ ٹول باکس ملے گا آپ کو۔ دیکھیں یہ ٹول باکس تو بہت عام ہے، اب یہ ٹول باکس بنیادی کمپیوٹر کورسز بھی کروانے جائیں تو وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اسی سے واسطہ پڑے گا۔ اگر آپ لیپ ٹاپ میں، وہ موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں کوئی ایپ لکھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس میں بھی یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو یہ تو کوئی جانی پہچانی ہی چیزیں ہیں، اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ یہاں پہ جائیں گے تو آپ کو یہ ایک ریبن نظر آ رہا ہے، یہ پوری پٹی جو ہے اسکرپٹ یہ ایک ہے، سنگل ہے، تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کر لیں یہاں سے۔ ابھی 2 ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ اس میں ہمیں یہ فونٹ سائز، فونٹ اسٹائل یہاں سے لینا ہے اور سائز یہاں سے لینا ہے، تو یہ اس کو کھولنا ضروری تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ میں نے ایک لائن لکھی، تو آپ نے اردو میں آپ نے ایک لائن لکھی، تو یہ لیفٹ لائن ہے، ابھی اس میں جو بھی آپ لکھیں گے وہ لیفٹ سے شروع ہوگا نا۔ تو اب اس کی فارمیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے؟ اس کی فارمیٹنگ یہ ہے کہ آپ نے تحریر جو بھی لکھی اس کو لکھنے کے بعد آپ اس کو یہاں اس پہ کلک کریں گے تو یہ رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا، یہ اس طرح۔ ابھی رائٹ سائڈ پہ آ گیا، آپ نے کرسر دیکھنا ہے کہاں پر ہے، یہ جو بلنک کر رہا ہے کرسر آپ کا، یہ ابھی رائٹ سائڈ پر ہے، تو اس کو رائٹ سائڈ پر ہی رکھ کر آپ نے جب انٹر دبائیں گے کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ یا موبائل سے انٹر کریں گے تو یہ نیچے دوسری لائن شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دوسری لائن شروع ہو گئی اور یہ لیفٹ سے ہی شروع ہوئی، تو آپ اس کو رائٹ کر لیں۔ اب یہاں پہ آپ اس کی ڈسکرپشن دے سکتے ہیں، جیسے یہ تو آپ نے ٹائٹل دے دیا، اوپر ایک دفعہ کا ذکر ہے، اور اب نیچے آپ اس کا کوئی ڈسکرپشن دے دیں، ٹھیک ہے، یا پھر یوں کر لیں کہ یہاں پہ جو ہے ایک ہم نام اس کو کسی کہانی کا دے دیتے ہیں، جاسوسی کہانی، اور نیچے ہم اس کے لیے ایک ڈسکرپشن دے دیتے ہیں یہاں پر بچوں کے لیے دلچسپ کہانی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی ہمارا کرسر رائٹ پر ہی ہے،
تو ہم ایک اور انٹر کریں گے تو نیچے آ جائیں گے. یہاں پر آ کے آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے. جو بھی تحریر آپ لکھ رہے ہیں وہ کس کی ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ مثلا اس کا کون ہے. تو مثال کے طور پر جیسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ تینوں چیزیں ہو گئیں. چوتھا انٹر آپ اس پہ کریں اور چوتھے انٹر سے آپ اپنی کہانی لکھنا شروع کر دیں یا تحریر جو بھی ہے. جیسے میں نے پہلے لکھا تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے آپ جو بھی ہے اس کی تحریر لکھ لیں. اس میں دھیان آپ نے یہ رکھنا ہے لکھتے ہوئے کہ جیسے اب میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں. دیکھیں یہ تحریر جو ہے وہ پیراگرافس میں ہے. ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، 4 پیراگراف. یعنی زیادہ سے زیادہ میں نے 4 لائنوں کا ایک پیراگراف میں نے لکھا ہے. تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ 8 10 10 لائنیں ایک ہی پیراگراف میں لکھیں، 4 سے 5 سطروں کا ایک پیراگراف بنا لیں. اس کے بعد انٹر کر کے آپ نیچے آ کے دوسرا شروع کر دیں. اس سے یہ ہے کہ پڑھنے میں آسانی رہے گی، آپ کو بھی لکھنے میں آسانی رہے گی، پڑھنے میں بھی جو قاری ہے اس کو آسانی رہے گی. اور یہ فارمیٹنگ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس کو پیراگراف میں الگ الگ کرتے جائیں. تو کیونکہ اب ایک ساتھ ہی دیکھیں، جیسے اس میں تحریر زیادہ ہے تو اور جب یہ آپ موبائل پہ دیکھیں گے تو یہ تو ڈبل ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت لمبا پیراگراف ہو جائے گا. تو جب اس طریقے سے 2 2 3 3 لائنوں کا ہوتا ہے تو وہ پڑھنے میں آسانی اس کی ہوتی ہے. تو آپ اس کو پیراگراف 3 سے 4 لائن کا ایک پیراگراف دیتے ہیں. یہاں پہ آپ اپنی تحریر لکھتے چلے جائیں، یہاں پہ لکھیں. ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ لکھ لیں. پیراگراف بھی آپ کا ختم ہو گئے. اب جب آپ اینڈ کریں گے، آپ کی کہانی ختم ہو گئی، تو آپ نے 2 انٹر مار کے 2 بار آپ نے انٹر کیا اور اس کے بعد سینٹر میں رکھ لیں اس کو. ٹھیک ہے، سینٹر میں آپ نے لکھ دیا ختم شد. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ اسی کے نیچے سینٹر میں آ کر اپنا دوبارہ سے آپ اپنا نام لکھ دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اوپر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا ریڈر کو کس نے لکھی ہے، اور نیچے بھی پتہ چل جائے گا کہ کس نے لکھی ہے یہ تحریر. اب یہاں آپ نے آ کر کیا کرنا ہے، اب آپ اس کی فارمیٹنگ جو ہے وہ آپ اس کی کر لیں. اس میں سب سے پہلے ہم جائیں گے ہیڈنگ پہ. جو آپ نے ہیڈنگ اس کی آپ نے عنوان دیا تھا، اس کو آپ پہلے تو آپ سلیکٹ کر کے سب کو ایک ساتھ، یا پھر جو ہے وہ 1 بائی 1 کر لیں یا ایک ساتھ کر لیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ لے لیں سینٹر میں. جیسے یہ سینٹر میں آ گیا، یہ سینٹر میں آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو سینٹر کر لیا، اور یہ تو آپ کو رائٹ سے ہی شروع کرنا ہے. تو اب آپ کی ہیڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں ٹپ بھی دکھا رہا ہے کہ یہ فونٹ سائز آپ کو یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے. تو اس کا فونٹ سائز آپ لے لیں 24 PT. ٹھیک ہے، یہ کہانی جو ہے اس کا عنوان جو ہے وہ جاسوسی کہانی، وہ ہم نے ہیڈنگ ہے تو اس کو لے لیا ہم نے 24 پہ. اور یہ جو نیچے اس کی ڈسکرپشن ہے اس کو آپ لے لیں 14 یا 18 لے لیں، 18 لے لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیچے آپ کا نام آ رہا ہے اس کو بھی آپ چاہیں تو 18 لے لیں، یا چاہیں تو آپ اس کو اپنی مرضی سے تھوڑا سا اور بڑا کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو تحریر جتنی بھی آپ نے لکھی ہوگی، جو ٹیکسٹ ہوگا یا جو آپ کی تحریر ہوگی، مواد جو ہوگا آپ کا، وہ آپ نے صرف 14 پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، نہ آپ نے اس سے آگے جانا ہے 18 یا 24، یہ کچھ نہیں کرنا آپ نے. نہ 12 پہ تو یہ آ رہا ہوگا نا شروع میں، تو آپ نے اس کو لازمی 14 کرنا ہے، کیونکہ 12 پہ وہ بہت چھوٹا ہو جائے گا. 14 پہ یہ ہمارے موبائل سائز کے حساب سے بالکل سیٹ ہے. تو آپ کی تحریر کیونکہ زیادہ تر 80% لوگ موبائل سے ہی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ 14 پہ آپ اس کو سیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی جو ہے دیکھیں ابھی اس وقت ہمارے پاس جو سلیکٹ ہوا ہے اردو جمیل نستعلیق اس کا فونٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ رہا ہے اردو جمیل نوری، یہ ابھی ہم نے اس پہ سیٹ کیا ہوا ہے. یہاں پہ بھی دیکھ لیں، اگر یہ نہیں آ رہا مثال کے طور پہ تو آپ اس کو لے لیں سلیکٹ کر کے. لیکن سلیکٹ کریں گے تو یہ بتا رہا ہے کہ جارجیا پہ ابھی فونٹ سیٹ ہوا ہوا، تو آپ اس کو جارجیا سے یہ کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس پہ چلے جائیں، اس کو بھی آپ جا کر یہ کر لیں. اور یہ جو آپ کی جو بھی تحریر ہوگی نا، اس کو بھی آپ نے لازمی یہاں سے جا کے یہ دے دینا اردو جمیل نوری. اب یہ ہو گیا ہمارے پاس. تو اس کے نیچے جو ہے ان کو بھی کر لیں.
اس کو تھوڑا اور بڑا کر لیں تاکہ نظر آرام سے آ جائے کہ ختم ہو گیا، اور یہ بھی آپ اس کو 18 دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو بس ابھی آپ کی تحریر جو ہے اس میں کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یہ میں نے زیادہ نہیں لکھا، لیکن یہ ظاہر ہے آپ اتنا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے تحریر اس پورشن میں لکھنی ہے۔ پہلے 3 لائنیں تو آپ نے وہ اپنے نام اور یہ سب اس کے لیے کرنا ہے، اس کے بعد آخری کی 2 لائنیں یہ ہیں، بیچ میں آپ نے سب کچھ لکھنا ہے، اس میں آپ پیراگراف دیتے چلے جائیں اور دیگر چیزیں جو بھی آپ نے اس میں کرنی ہے وہ کر لیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں اوپن سورس ویب سائٹ ہے، تو اس کا مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کی مرضی ہے آپ تحریر کو کس طریقے سے شو کرتے ہیں یا ڈسپلے کرتے ہیں۔ تو اب آپ چاہیں تو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ یہ جی ہیڈنگ جو ہے میری وہ ریڈ کلر میں آ جائے، تو ریڈ کلر یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر کے اس کو دے دیا۔ یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جی میری یہ والی جو چیز ہے وہ آپ کی جو ہے کسی اور کلر میں آ جائے تو یہاں سے دے دیں، اور اگر آپ اس طریقے سے اس کو کرنا چاہیں تو، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بولڈ ہو جائے تھوڑا سا، اس کو سائز اس کی بھی اس کو تھوڑا موٹا نظر آنا چاہیے، تو یہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ کریں کیونکہ یہ اردو میں اس کا کام نہیں ہے ایٹیلک کا، یہ انگلش کے لیے ہے، تو بولڈ آپ بہرحال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں مزید اگر آپ نے کوئی لنک دینا ہے اپنی تحریر میں کسی لفظ کے ساتھ، کسی کوئی ویب سائٹ آپ نے لنک کرنی ہے یا کوئی آپ کی کوئی پوسٹ لنک کرنی ہے یا کچھ ہے، تو وہ یو آر ایل آپ وہاں سے کاپی کریں اوپر سے، اور اس پہ آپ نے جا کے اگر آپ مثال کے طور پہ اس پورے کو ٹیکسٹ کو آپ نے لنک کرنا ہے تو یہاں سے جا کے آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی ایڈوانس چیز ہے، جو بیسک ہمارے لکھنے والے ہیں ان کو، جو ابھی جنہوں نے شروع کیا ہے یا جو زیادہ ٹیکسٹ فارمیٹنگ نہیں جانتے ہیں وہ ابھی اس کو نہ چھیڑیں۔ تو بس یہ کہ سمپل یہ 4 چیزیں ہیں آپ کے پاس، اس کا عنوان ہو گیا، اس کا ڈسکرپشن ہو گیا، آپ کا نام ہو گیا، اور یہ آپ نے تحریر یہاں پوری لکھ لی۔ آپ اس کو کتنا بھی لمبا کر لیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ اس پہ 1000 الفاظ لکھیں، 2000 الفاظ لکھیں، 3000 الفاظ لکھیں، کوئی اسے پورا ناول آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاپی پیسٹ کرنا چاہیں کاپی پیسٹ کر لیں، لیکن فارمیٹنگ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اچھا، جتنی بڑی تحریر ہوگی یہ دھیان رکھیے گا کہ اس کو ہم نے ظاہر ہے پڑھنا ہے تو پھر تھوڑا سا ٹائم اس میں لگے گا۔ جو چھوٹی تحریریں بچوں کی کہانیاں ہیں یا ناول ہے، ناولٹ ہے، یا آپ کی جو ہے وہ کوئی شاعری ہے کچھ ہے، تو وہ ذرا جلدی ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوگی جو آٹو پبلش ہو جائیں گی، جو کچھ تحریریں آپ کی ایسی بھی ہوں گی جو آٹو پبلش وہ کس صورت میں ہوں گی کہ آپ نے اپنی فارمیٹنگ جو ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے کی ہوئی ہے ہمارے پاس، تو وہ جلدی شائع ہو جائے گی۔ تو یہ بس میں نے آج آپ کو بتانا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو آخری ہمارا جو ہے وہ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ اس پہ آئیں گے، یہاں سے آپ نے تصویر اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ یہ مثال کے طور پہ ابھی جیسے میرے پاس یہ ہے تصویر، آپ کا وہ موبائل یا جو کمپیوٹر ہے اس میں سے آپ کو یہاں سے ایک تصویر سلیکٹ کرنی ہے، یہ تصویر آ گئی آپ کی، اور اس کا سائز جو ہے وہ میں نے بتا دیا، میکسیمم جو ہے 700 بائی 300 ہونا چاہیے، چھوٹا ہو چل جائے گا، اس سے اوپر نہ ہو۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے لاسٹ جو چیز کرنی ہے وہ یہ کہ اس پہ چیک لگانا ہے، اور یہاں سے آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ تو جب سبمٹ کر دیں گے تو آپ کو ایک سکسیس کا میسیج مل جائے گا کہ جی آپ کی جو ہے وہ تحریر جو ہے سکسیسفلی وہ ڈیلیور ہو گئی ہے، ہمارے پاس آ گئی ہے۔ تو اب آپ نے صرف اس کو پبلش ہونے کا انتظار کرنا ہے، اور پبلش یہ جو ہے وہ فوراً بھی ہو سکتی ہے، کچھ تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا ہے، لیکن میکسیمم یہ ہے کہ آپ کو 1 دن یا 2 دن ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی اس کو پوسٹ کیا ہے تو 10 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی پوسٹ پبلش ہو جائے، یا ہو سکتا ہے 5 منٹ کے بعد ہی ہو جائے۔ تو کیونکہ اس میں کچھ سسٹم ایسے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کچھ فارمیٹنگ کے اوپر بھی، اور کچھ اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ آپ کو ایک میں نے ہلکا سا ایک اوور ویو دے دیا۔ اب آپ اس میں آسانی سے لکھ کے، اور اس کے بعد مجھے بتائیے کہ اب آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا، اور اس ویڈیو سے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو بنا کر کچھ اور چیز بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو تھینک یو فار واچنگ۔